تو حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، تو حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ نہ عشق با ادب رہا، نہ حسن میں حیا، نہ عشق با ادب رہا، نہ حسن میں حیا رہی، ہوس کی دھوم دھام ہے نگر نگر گلی گلی۔ ایسی صورت میں تو حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، میری امت کے لیے ہلاکت ہوگی، چند بیماریاں ہلاک کرنے والی پچھلی امتوں کی میری اس امت میں پیدا ہوں گی تو تباہی کی طرف بڑھے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی عادتیں ہیں جو پچھلی امتوں والی ہماری اس امت میں پیدا ہوں گی تو ہلاکت کی طرف امت بڑھ جائے گی؟ اس میں یہاں اس حدیث میں 6 عادتیں ہیں، 6 ایسی خرابیاں ہیں جب اس قوم میں آئیں تو ہلاکت ہے، اور وہ 6 کی 6 آج ہم اپنے درمیان دیکھ رہے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ علامات قیامت جو بیان کی گئی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو منقول ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان علامات قیامت کو پورا کرنے والے بنیں یا ان قیامت کی علامات کو ہم فالو کریں اور کنسپٹ یہ دیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ تو ہو کر رہے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ تو ہو کر رہے گا۔ جو مطمع نظر ہے وہ الٹی سمت سے دیکھتے ہیں، جیسے کوئی اوپر سے دیکھ رہا ہو، کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہو، ہر دیکھنے کا اینگل علیحدہ، اوپر سے دیکھنے والے کا جو دیکھنے کے نیچے فوکس ہے وہ اور ہوگا، نیچے سے اوپر جو دیکھے گا اس کا فوکس دیکھنے کا اور، دائیں سے دیکھنے والے کا اور، بائیں سے دیکھے گا اور، سامنے سے دیکھے گا تو دیکھنے کا فوکس اور، بائیں سے دیکھے گا تو اور۔ تو ہماری امت کے اکثریتی لوگوں نے نبی علیہ السلام سے جو علامات قیامت منقول ہیں ان کے بارے میں یہ کنسپٹ بنا لیا ہے کہ یہ ہو کر رہیں گی، ہم اسے روکیں ہی نہ، بلکہ ہم بھی اسی میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ نبی نے جو فرما دیا ہے۔ یہ ہمارا دیکھنے کا، اس جو علامات قیامت کے بارے میں جناب رسول اللہ نے جو بیان فرما دیا ہے، اس کو دیکھنے کا ہمارا اینگل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک کرو۔ بتایا یہ گیا تھا کہ یہ خرابیاں آئیں گی، تم بچنا، اس نظر سے ادھر سے دیکھو۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے مختصر کر دیں گی، ایک حدیث میں کپڑے ہوں گے بظاہر پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی ہو سکتا ہے اتنی سپاٹ ہوں یا اتنی باریک ہوں، کپڑے ڈالے ہیں مگر پھر بھی ننگی۔ گانا باجا عام ہوگا، علماء کی، دینداروں کی قدر کم ہو جائے گی، گھٹیا ترین لوگ حکمران بن جائیں گے۔ اور یہ ساری علامتیں جو پوری ہو رہی ہیں، ہم اس کو پورے کرنے میں ساتھی نہ بنیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بس پھر ہونے دو۔
ہم نے بھائی بیان جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمیں اس سے رکنے کا فرمایا ہے کہ یہ خرابیاں آنی ہے، تم نے اس کو روکنا بھی ہے اور رکنا بھی ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ چلو خود کو تو روک لیں لیکن دوسروں کو روکنا کتنا مشکل کام ہے مشکل بھائی، ہے نا مشکل کام، آج کے دور میں مشکل ہے۔ تو یہ مشکل کام کر کے تو ہی بینیفٹ ملتا ہے نا۔ مزدور اگر اس ارادے سے مزدوری نہ کرے کہ یہ مشکل کام ہے، مجھے اینٹیں اٹھانی ہوں گی، مجھے سیمنٹ بنانا ہوگا، اوپر چڑھنا ہوگا، اترنا ہوگا، وزن اٹھانا ہوگا، اگر یہ مزدور دیکھ کے یہ کام نہ کرے تو مزدوری مل جائے گی اس کو کوئی مزدور رکھ لے گا؟ بھائی یہ مشقت کے ہی تو پیسے دینے ہیں۔ اسی طرح جو مشکل کام بے شک آج کے دور میں نہیں، پہلے بھی ایسا ہی تھا، ہر دور میں دین کا کام کرنا مشکل رہا ہے، آج اور زیادہ مشکل ہے کیونکہ کفر کا بول بالا ہے، اور سب سے بڑھ کر ستم یہ ہے کہ اپنے ہی کفر کے ساتھی ہیں، اپنی صفوں میں برچھے اٹھائے ہوئے پھر رہے ہیں، اپنے پڑوسی، اپنے گروپ کے لوگ، اپنی جماعت کے لوگ، اپنی جماعت کے آستینوں میں سانپ ہیں۔ اس دور میں اور مشکل ہے، لیکن مشکل سے گزر کے ہی تو کچھ ملتا ہے نا، مشکل سے گزریں گے تو۔ کبھی اگر منہ نہ ہلائیں تو نوالا باریک ہو کر پیٹ میں نہیں جاتا، منہ کو مشکلات میں ڈالیں گے، ہلائیں گے تو نوالا پیٹ میں جائے گا، بغیر ہلائیں۔ اور آج ہم نہیں ہلتے، آرام پرست ہیں تو بیماریوں کی ہم آج گئے، آج ہم نہیں چلتے اور ہر تھوڑی سی جگہ پہ بائک کا سہارا لیتے ہیں، واک تیز ترار سفر پیدل نہیں کرتے، زیادہ لمبا مشقت والے کام نہیں کرتے تو بیمار ہیں۔ تو ہلنے میں ہی کوئی بینیفٹ آنا تھا نا، ہلتے تو زہریات نکلتے، پسینہ بہاتے، جسم سے زہریات خارج ہوتے، زیادہ چلتے فالتو چربی نہ بنتی، زیادہ چلتے نظام سیٹ رہتا۔ تو ہر مشکل کے بعد اس کا بینیفٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس دور میں نیکی پھیلانا مشکل ضرور ہے مگر اس کا بینیفٹ بھی بہت زیادہ۔ اور اکیلا خود کو اگر بندہ بدلتا ہے یہ پہلا سٹیپ ہے، دوسرا سٹیپ ہوگا کہ دوسروں کو بھی بدلے۔ اگر پہلے سٹیپ پہ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ جہاد نہیں کیا اس نے، اسلام کے ایک رکن کو ادا نہیں کیا۔ اسلام کے ارکان میں سے جہاد بھی ایک رکن ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر عذاب آیا، عذاب والے فرشتوں نے آ کر کے دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت میں مشغول ہیں، تو اللہ سے عرض کرنے لگے اے رب کائنات ان عذاب ان لوگوں کو بھی دینا ہے جو یہ نماز میں لگے ہیں؟ کہا گیا ہاں ان کو بھی دینا، کیونکہ یہ صرف اپنا ہی کام کرتے ہیں، خود ٹھیک ہیں لوگوں کو نہیں ٹھیک کرتے۔ حدیث میں ہے یہ کہ ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا حالانکہ وہ خود نیک تھے، نیکی میں لگے ہوئے تھے، مگر دوسروں کی فکر نہیں کی، دوسروں کو نیکی کے لگانے میں کوئی ان میں دلچسپی نہیں لی، جس کے لیے عذاب کا آج بھی عذاب ہے تو ہم کچھ نیک لوگ بھی پسیچے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر عذاب ہے، پوری امت پہ عذاب ہے، پاکستان میں بھی عذاب ہے، اور جتنا عذاب آ رہا ہے ہمیں توبہ کرنے کی بجائے، ہمیں راہ راست پر آنے کی بجائے ہم عذاب کو اور دعوت دے رہے ہیں اور گناہوں میں بڑھ رہے ہیں، جھوٹ بولنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو عذاب کی دعوت ہے، ملاوٹ کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، فحاشی اور ریانی اور خواتین کے اڈے چلانے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میڈیا اور فیس بک ہر بندہ اس طرح بڑھ رہا ہے، اور باپ بیٹی کو بٹھا کے لے جا رہا ہے فحشہ لباس میں، حالانکہ اس نے پڑھا سنا بھی ہے کہ نبی نے قیامت کی نشانی بنائی، اور آپ قیامت کی نشانی لال لے کے جا رہا ہے، شوہر بیوی کو لے کے جا رہا ہے، پڑھا بھی ہے قیامت کی نشانی آپ پہ پوریاں کر رہا ہے، پتہ بھی ہے کہ لوگ دین میں رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا قیامت کے قریب جیسے مٹھی میں انگارا، تو پھر خود دین کو چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ یہ باتیں بتائی گئی تھیں کہ ان میں
پورا اتریں، یعنی ان برائیوں سے بچیں، جستجو کریں۔ یہاں میں حدیث کا جو متن لکھا ہے 6 باتیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 6 باتیں میری امت میں آئیں گی تو ہلاکت ہے، تو ہم نے یہ 6 باتیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، 6 باتوں سے بچنا ہے۔ کریں گے یہ 6 باتیں سنا کے ہم، یہ حدیث کے بیان، یہ 6 خرابیاں جن سے ہم نے بچنا ہے یہ بیان کرتے ہیں، اور بس جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ یہ مختصر بیان یہی یاد رہے نا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین کہیں۔ عمل خود کریں گے، کسی نے نہیں کروانا۔ ہم ڈنڈے سے مانتے ہیں، ہم ڈنڈے سے مانتے ہیں، ہماری قوم ڈنڈے کے آگے صحیح چلتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 72-73 سالوں سے آرمی رکھی ہوئی ہے پاکستان میں کہ تمہیں سویلین حکومت 2-4 سال دکھائی ہے، پھر ڈنڈے والے، اور آپ سب کچھ کر رہے ہو۔ آپ کوئی احتجاج کرو بھائی، کل 94 دوائیاں مہنگیاں کی ہیں، وہ بھی 242%، اور وزیروں نے پریس کانفرنس کر کے کی ہیں۔ کرو کوئی احتجاج، کیوں نہیں کرتے؟ ڈنڈا آگے، پیچھے ڈنڈے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 94 دوائیاں کل 200، یعنی اگر 1 روپے کی دوائی ہے اب 242 روپے کی ملے گی۔ اگر 1000 کی دوائی ہے 242,000 کی ملے گی، 242%، 242%۔ 94 دوائیاں کل باقاعدہ کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کر رہے ہیں، کرو جو کرنا ہے، نکلے باہر کون نکلتا ہے۔ اللہ غنی، یہ قوم ڈنڈے سے ہے۔ ہمارے ملازمین حضرات کی 10% ہر سال تنخواہ بڑھتی تھی، پھر سڑکاں بند کر لیتے تھے کہ 10 کیوں بدائی، 20 کیوں نہیں۔ ایرگا اگلے نے پہلی بھی کھچی ہے، نکلو باہر۔ یقینی بات ہے کہ ہم ڈنڈے سے چلتے ہیں، ہمیں امن، راحت اور خیر و برکتیں راس نہیں آتی۔ بندہ وہ ہے جو خود سے مینج کرے، سمجھے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی، اور یہ عذاب ہوتا ہے کبھی بری حکمرانی سے، کبھی برے افسر سے، کبھی کسی برے گھر والے سے، کبھی کسی بری بیماری سے، یہ عذاب ہیں۔ اور اس کا واحد حل ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کی طرف آ جاؤ، توبہ اللہ میں اضافہ کرو۔ اب یہ ڈنڈے والوں کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے، ہم اللہ سے گزارش کر سکتے ہیں، اب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو 6 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پہلی امتوں کی 6 خرابیاں جب میری امت میں آئے گی ہلاکت آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 6؟ فرمایا 6 میں کہہ رہا ہوں، حدیث کے یہ الفاظ نہیں، آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ بیماریاں جو میری پہلے امت میں ہیں وہ اس میں آئیں تو یہ خرابی ہے، تو میں نے وہ گنتی کر کے اپنے سے 6 لکھی ہیں، وہ 6 بنتی ہیں۔ پہلی بات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خود پسندی اور ڈھینگے مارنا، خود پسندی ڈھینگے مارنا۔ آج دیکھو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں ہی بہت پڑھا ہوا ہوں، وہی بڑھ کے مارتا ہے ڈھینگے، اترا سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ ذہین کوئی نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ مد مقابل کو نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے سے زیادہ سال زندگی گزاری ہے، اس نے کو میرے سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں۔ اللہ بخشے، ایک ہمارے نمازی ہوا کرتے تھے بزرگ، وہ کبھی کبھی مجھے پکڑ کے کہتے قاری صاحب تانوں کی پتہ قرآن چ لکھے ہے۔ میں ایک دفعہ بھی سن لیا، میں کہا اچھا بزرگ بندہ کی اینو کہنا ہے۔ پھر ایک کچھ دنوں بعد کہا تانوں کی پتہ قرآن چ لکھے ہے۔ تیسری دفعہ جب اس نے کہا نا، میں نے کہا بزرگوں بیٹھو، تسی قرآن پڑھے ہے، حفظ کیتا ہے؟ کہندا نہیں۔ میں کہا میں کیتا ہے۔ میں کہا بزرگوں تسی ترجمہ پڑھے ہے؟ کہندے نہیں۔ میں کہا میں پڑھیا ہے۔ میں کہا تسی عالم دا کورس کیتا؟ میں کیتا ہے۔ پھر مینوں تسی کہندے تانوں کی پتہ قرآن چ لکھا ہے، مطلب تانوں پتہ ہے۔ تسی اپنے لفظ تے غور کرو، مینوں کہہ رہے ہو کہ تانوں کی پتہ قرآن چ لکھا ہے۔ وہی کنسیپٹ ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے میں ہی زیادہ فارغ عالم ہوں، مجھے سارا کچھ پتہ ہے، خود ہی ڈھینگے ماری جا رہا ہے، خود پسندی کہتا بس میں جو پہنا لباس وہی ٹھیک ہے، باقی سب لباس غلط ہیں، میں جو بول رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، باقی سب جو بولتے ہیں غلط ہیں، میں ہی جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب جو کر رہے ہیں غلط ہے۔ خود پسندی، ڈھینگے مارنا ہے نا ایسا؟ اکثر لوگ ایسے ہو گئے کہ نہیں؟
اگر یہ خود پسندی ڈینگے مارنا عادت مٹا دیں اور آپ یہ مد مقابل کو دیکھا کریں کہ بات کون کر رہا ہے. ویسے تو میں نے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر قاری غلام مرتضیٰ شمسی کافی لوگ اب تو دیکھتے ہیں, 1K ہو گیا ہے, 36 ممالک میں بڑی دنیا. میں نے پرسوں کہا کہ چپ 100 سکھ. میں خود کہیں دفتر میں ادھر ادھر بات کرتا ہوں تو مد مقابل کے یہ نوجوان بچے 15-18 سال دے جڑے میٹرک کو فیل ہے, کوئی پڑھ بھی گیا تو ممی ڈیڈی ہاں جی نقلا نکلا مار کے, کوئی بھج بھجا کے, ہاں جی کوئی ایم والے کراچی والے 90% نقلا مار کے ہی پڑھے نے. میرا ایک دوست ہے کراچی M.Phil کیتا ہے M.Phil. میرے ایک دفعہ مکے میں ہمارا اکٹھا سامنا ہوا, کہنا مجھے انگلش نہیں آتی. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ سارے ہی اللہ حافظ, پہلی سے لے کے M.Phil تک پیسے دے کے پڑھا ہوں. وہ بچے پھر اکتائیں گے, وہ اترائیں گے, خود پسندی کریں گے. وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہی صحیح ہے. مولانا صاحب آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں, یہ نہیں سوچتے کہ ساری عمر کتابیں پڑھیں. تمہارے میں ایسے ڈڈی ممی کتنے ہزار بچے پڑھا دیے, مرغے بنا کے چھوڑے, ہاں جی سمجھا کے. اب تمہیں مطلب بزرگوں کا سامنا کر رہے ہیں یہ ٹینے جن کے پاس یہی خود پسندی ہے. مد مقابل کو دیکھو, عمر زیادہ ہے تو اس کی عزت کرو, اس کی بات کو سنو. نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کبھی آ جائے گی. سالے کوہنا ہے, مد مقابل علم والا ہے تو پھر عمر کا نہ دیکھو, علم کی قدر کرو. اپنی ہی بونگیاں اپنی نے دلیلاں دیتے جاؤ. اور جب میں میڈیا دیکھتا ہوں تو جھوٹوں سے بھرا ہوا. سارے لوگوں کو آج پوری حکومت یہی تربیت دے رہی ہے کہ سارے لوگ جھوٹ بولو, ادھر کے ادھر کے سب مل ملا کے. یہ جب میں کل ایک صاحب افسر آئے, میں ان سے بات ہوئی, میں نے کہا آپ جانتے ہیں اندلس؟ جی. میں نے کہا 22 صوبوں کا ملک تھا اندلس, اور 22 صوبوں کے ملک میں 700 سال اسلامی حکمرانی رہی. اور جب وہ ٹوٹا, مسلمانوں سے چھوٹا, اس وقت یہ حال تھا جو اب پاکستان میں ہے. مولوی کے ساتھ نہیں بہ رہا, سیاستدان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, فوجی کے ساتھ, کوئی کسی کے ساتھ نہیں. سب بندہ کہہ رہا ہے میں ہی اچھا ہوں. حالانکہ اچھے ہونے کے سٹائل قرآن میں موجود ہیں, حدیث میں. دوسری بات فرمایا غرور و تکبر, امت میں زیادہ غرور کرنا, تکبر کرنا, دیکھ لو. تیسری بات فرمائی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دنیا داری میں. آپ بچے کی شادی کرتے ہیں نا, اگر 100 براتی نے تو دوجا تیرا یار کہے گا میں 200 لے جانے نے, بھار تے کڑی والے تے ہی پینا نا, پاؤ تانوں سلامیاں لبن گی. ہاں جی, ٹھیٹ قسم دے مسلمان دی اکثریت. اگر اس نے ایک بمب چلائے نا 2 فائر کڈے, آپ 10 کڈو گے. دنیا داری میں ایک رسم ادا کی آپ 2 کرو گے. اللہ رسول کو نہیں دیکھو گے انہوں نے کیا کہا ہے. چوتھی بات فرمایا دنیا داری کو کامیابی سمجھیں گے. آج ہمیں دینداری کامیابی نظر نہیں آتی, دنیا داری, مال, سٹیٹس, دنیا داری, دینداری کامیابی نہیں. ایک چھلڑ, ایک چھوٹا سا کانسٹیبل آپ کی نظر میں بہت رسپیکٹیبل ہے, آپ اس سے ڈرتے ہو, لیکن ایک بہت بڑا عالم آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, آپ اس کی کوئی بات کو اہمیت نہیں دے گا. ہے نا ایسا؟ باتیں ختم ہو گیا نا ٹائم, اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں. اگلی بات آپس میں بغض رکھنا, اور اکثر نمازی امام سے رکھ رہے ہیں, امام نمازی سے. یہاں سے جو بنیاد ہے جہاں اسلام کی ابتدا ہے, یہاں یہ عالم ہے, باہر کیا ہوگا؟ آپ پڑوسیوں کے ساتھ دیکھ لو, دوستوں کے ساتھ, کوئی کسی کا نہیں, سب کو اپو تاپی پڑی ہے, سب کے پیٹوں میں بغض بھرا ہوا ہے, سوائے چند لوگوں کے جو کم تر ہوتے جا رہے ہیں. اور آخری بات فرمایا باہم ظلم و ستم, حق تلفی. اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.